بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ سب کو جان کر جیو چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سلجوقی سلطنت کے ایک عظیم سلطان محمد الپ ارسلان کی زندگی کے بارے میں مفید معلومات سے آگاہ کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو تاریخی شخصیات اور دنیا بھر کی معلومات کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کے ہمارے موضوع کچھ یوں رہیں گے کہ سلطان محمد الپ ارسلان کون تھا، اس نے سلطنت کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، ان کی مشہور جنگ کون سی تھی، اور کیا آیا اس مشہور جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی یا شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے آخر پر ہم بات کریں گے کہ ان کے بعد کون سے سلطان تخت نشین ہوئے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سلطان محمد الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے بھی ہوئے، مگر الپ ارسلان نے ان پر قابو پا کر حالات کو بروقت اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک اور مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے نہایت ہی جرأت مندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان میں استحکام کو یقینی بنایا، پھر بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے ایک نہایت ہی حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ ناظرین کرام، سلطان الپ ارسلان دولت بازنطینیہ کے بہت سے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان علاقوں میں امن و امان کی صورت بحال ہو چکی ہے، تو وہ اپنے عظیم مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ سلطان محمد الپ ارسلان کے سامنے اب 3 اہداف تھے۔ نمبر 1، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا۔ نمبر 2، مصر میں فاطمی اقتدار کو ختم کرنا۔ نمبر 3، تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلافت اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے تلے جمع کرنا۔ ناظرین کرام، سلطان الپ ارسلان نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور یہ علاقے بہت جلد سلطان کے ہاتھوں فتح بھی ہو گئے۔ الپ ارسلان کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ آگے بڑھتا ہوا شام کے شمالی علاقوں پر یورش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی کو صلح بن مدراس نے رکھی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے مدراسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور فرما روا محمود بن صالح بن مرداسی کو مجبور کیا کہ وہ مصر کی فاطمی خلافت کی بجائے بغداد کے عباسی خلیفہ کی حکومت کو قبول کرے، اور لوگوں کو بھی اس حکومت کے احکامات کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد اتسس بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملے کے لیے بھیجا۔
خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصر میں داخلے کے لیے بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر عباسی خلیفہ اور سلجوقی سلطان کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ ناظرین کرام، قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے عبیدی خلافت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں بھی بھجوا دیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ بھی ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں بھی 20,000 دینار بھجوائے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس اور ڈیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی سلطنت کا دفاع کرے گا، اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے مقابلے میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خون ریزی مارکے ہوئے۔ اس میں ملا ذکرت کا مارکہ ان سب مارکوں میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مارکہ 463 ہجری بمطابق 1071 کو بھڑپا ہوا۔ ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روم کا بادشاہ رومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور دیگر کئی ممالک کے سپاہی شامل تھے۔ رومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں اور اس لشکر میں کئی بطریق بھی شامل تھے۔ 35,000 اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو فرنگی اور قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روزگاری بیل گاڑیاں جن پر فوجیوں کی 400 وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں اور قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجیق اتنی بڑی تھی کہ اس کو کھینچنے اور چلانے کے لیے 1,000 افراد مقرر تھے۔ رومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور عالم اسلام کو مٹانے نکلا تھا۔ اس کو اپنے لاؤ لشکر پر اتنا گھمنڈ تھا کہ جنگ میں فتح سے پہلے ہی اس نے اسلامی علاقے بطور جگیر اپنے بطریقوں کو دینے کا اعلان بھی کر دیا تھا، حتیٰ کہ بغداد میں ایک بطریق کے نام بھی کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ ان پر حملہ کر کے شام واپس لے لیں گے۔ رومانوس یہ سب سوچ ہی رہا تھا اور تقدیر اس پر مسلسل ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے نادان شخص، ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوگا۔ ناظرین کرام، سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ اسلامی مہینے کے مطابق کوئی ذیقعد کے مہینے ختم ہونے میں کوئی 5 روز باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت دیکھ کر سلطان الپ ارسلان پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کچھ روایات کے مطابق 20,000 اور کچھ روایات کے مطابق 30,000 فوجی تھے، جبکہ دشمن کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے۔ جنگ سے قبل سلطان الپ ارسلان نے رومی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش کی، لیکن رومانوس نے اسے ٹھکرا دیا۔ سلطان الپ ارسلان جب پریشانی کے عالم میں تھا تو اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی۔
جب خطیب حضرات مجاہدوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے، پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہوگی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ اسی وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا، اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ ناظرین کرام، لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہو گیا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا۔ بے شمار عیسائی قتل ہو گئے۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ مارے اور کہا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت ہی برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ رومانوس نے بولا، شاید میں تمہیں مار ڈالتا یا قسطنطنیہ کی سڑکوں پر گھسیٹتا۔ الپ ارسلان نے بولا، میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ یوں سلطان نے 15 لاکھ دینار فدیہ لے کر اسے معاف کر دیا۔ الپ ارسلان نے مسیحی بادشاہ کو پانی پلایا اور اس نے سلطان کے سامنے زمین کو چوما، اور ایسا کیسر روم نے خلیفہ بغداد کی طرف رخ کر کے خلیفہ القائم کے احترام میں کیا۔ سلطان نے رومی بادشاہ کے سفر خرچ کے لیے 10,000 دینار بھی دیے اور اس کے ساتھ پادریوں کی ایک جماعت بھی رہا کر دی۔ ملاذکرت کا یہ جنگ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہی مارکا ملاذکرت صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بھی بنا، کیونکہ اس جنگ کے بعد سلجوقی سلاطین کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یاد رہے، جنگ ملاذکرت کے 1 سال بعد 1072 میں سلطان الپ ارسلان خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان ملک شاہ تخت نشین ہوئے، جن کے آگے 4 بیٹے ہوئے جو کہ وقتاً فوقتاً سلطان بنتے رہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے یہی کچھ تھا۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی معلوماتی اور مفید ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔